دوسرا کام یہ بھیجا الا مبشرین و منذرین، جو برا کام کرے گا، اللہ کے خلاف معاملہ کرے گا، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرے گا، اللہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق نہیں چلے گا، اپنے زندگی منمانی طور پر کرے گا جس سے اللہ راضی نہیں، ان کو ڈرانے کے لیے بھیجا۔ دیکھو تم امن میں نہ رہو، ایسے خوش عائش اس وقت جو تم زندگی گزار رہے ہو ایسی زندگی نہیں ملے گی، تمہارے خوش عائش زندگی دنیا کی بھی تباہ برباد ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی تباہ برباد ہو سکتی ہے، اس سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کے خلاف معاملہ کرنے والوں کو ڈرانے کے لیے بھیجا کہ ان کو طرح طرح اللہ کے عذاب، اللہ جل شانہ کی طرف سے وعید جو آئے گی، آتی رہے گی، ان کو سنا کر ڈراؤ تاکہ وہ برے کاموں سے باز آ جائے۔ نیک لوگوں کو اچھے کاموں پر بشارت سناؤ تاکہ وہ نیک کام میں آگے اور بڑھے۔ برے لوگوں کو برائی سے بچانے کے لیے وعید، عذاب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتقام اور بدلہ، طرح طرح وعید سناتے جاؤ تاکہ وہ اللہ کے نافرمانی سے، اللہ کے خلاف ورزی سے باز آ جائے، ٹھیک ہو جائے، درست ہو جائے۔ دونوں کا مقصد اللہ کے دین میں اللہ کے بندوں کی زندگی خوش عائش ہونے کے لیے اور دنیا بھی خوش رہے اور آخرت بھی ان کے لیے خوشی کا سامان بنے، وہاں کوئی تکلیف کا ذریعہ نہ بن جائے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ان کو پتہ نہیں عذاب قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، حساب کتاب میں کیا ہوگا، پلسرات میں کیا ہوگا، ان کو کچھ پتہ نہیں۔ تو نبیوں کو بھیجا، انبیاء کرام کو بھیجا تاکہ ان کے بارے میں اطلاع دے اور اللہ کے بندوں کو جانا دے۔ دیکھو تم اس وقت تم دنیا میں ہو، اس کے بعد تم کو جانا ہے آخرت میں۔ جیسے ایک ایک مرتے چلے جا رہے ہیں اور روزانہ تم دیکھتے ہو یہ کہاں جا رہا، جا کر فنا نہیں ہو رہا، جا کر اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے روح کو حفاظت فرما رہے، انہی کے ساتھ معاملہ کرے گا جیسے اس نے دنیا میں معاملہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنے کا معاملہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے گا، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا معاملہ کیا تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو ان کے حساب کتاب میں، ان کے حشر میں، ان کے نامہ اعمال میں، ان کے قبر میں ناخوش کرے گا، ناخوش نہیں، طرح طرح عذاب میں مبتلا کرے گا۔ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اب یہ دونوں لائن کی باتیں سننے کے بعد جس نے اللہ کے باتوں پر یقین کیا اور ایمان لایا، اللہ کے دونوں باتوں پر عمل کرتا گیا، واصلح، اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لی، اپنے اعمال کی اصلاح کر لی، اپنے جسم کی اصلاح کر لی، اعضاء جوارح کی اصلاح کر لیا، آنکھوں کو غلط استعمال نہیں کیا، کانوں کو غلط استعمال نہیں کیا، زبان کو غلط استعمال نہیں کیا، ہاتھ پیر کو غلط استعمال نہیں کیا، دیگر اعضاء جوارح کو غلط استعمال نہیں کیا، اس نے گویا اپنے اعمال کی اصلاح کر لی۔ اللہ کے ان باتوں کو سننے کے بعد، نبیوں سے ڈرنے کی بات کرنے کی بات سننے کے بعد ایمان لایا اور اللہ کے باتوں پر یقین رکھا اور یقین کر کے اپنے اخلاق اور اعمال، اعضاء جوارح کی اصلاح فرما لیا، اصلاح کر لیا، لہذا آنکھیں غلط نہیں اٹھتی،
کان غلط کام نہیں کرتا، زبان سے غلط باتیں نہیں نکلتی، ہاتھ پیر غلط استعمال نہیں ہوتا، اور کوئی نقل حرکت بھی اللہ کے خلاف معاملہ نہیں کرتا، تو گویا اس نے اپنے اعمال اور اخلاق کی اصلاح کر لی۔ جو اس طرح اصلاح کر لے گا، اللہ کے احکام کے مطابق ٹھیک زندگی گزارے گا، ان کے لیے اب بشارت مزید در مزید یہ سنا دو، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ خوف رہے گا، کسی معاملے میں خوف کرنے کی ضرورت نہیں کہ قبر میں آنے کے بعد، قبر کے بعد کے جو منازل ہیں ان میں ان کو کیا کیا تکلیف ہوگی، اس میں خوف کرنے کی ضرورت نہیں، ہم ان کی مدد کریں گے، ہمارے فرشتے ان کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، فرشتے تمہارے مدد کے لیے، تمہارے خوشی کی باتیں سنانے کے لیے، تمہیں آرام و راحت دینے کے لیے ہمارے فرشتے تمہارے لیے تیار یہ۔ اور فرشتہ بھی کہیں گے تم ہمارے مہمان ہو، آج ہمارے پاس آئے ہو، تم نے دنیا میں اللہ کے رضامندی کے مطابق زندگی گزارا، آج تم کو بھی ہم اللہ کے رضا کے مطابق، تمہارے خوشی کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع فراہم کریں گے، لہذا تم کو اس کے بارے میں خوف کرنے کی ضرورت نہیں، اور نہ کوئی پریشانی کی ضرورت ہے، پریشان بھی نہ ہو۔ لا خوف علیہم ولا یحزنون، دو چیزوں کی بشارت سنائے گا، ایک تو خوف نہیں، امن سے رہو گے، قبر میں امن ہے، حشر میں امن ہے، پل صراط میں امن ہے، نامہ اعمال میں امن ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں امن ہے، جہنم سے محفوظ تر زندگی گزارو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت رکھا ہے، یہ امن تمہارے لیے بلا خوف و خطر زندگی گزارنے کے مقامات ہے، تمہیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں۔ ولا هم یحزنون، اور نہ کسی کے بارے میں پریشان ہو، تم کو جیسے دنیا میں رہتے ہوئے بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں، کوئی کسی کے بارے میں، کوئی کسی کے مطابق، کوئی کسی کی وجہ سے یہ پریشان ہوتے ہیں، تو فرمایا آخرت میں آنے کے بعد، آخرت میں جانے کے بعد کسی جگہ آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا، خوشیوں کے ساتھ رہو گے۔ یہ آخرت کی عمدہ زندگی کی خبر دینے کے لیے ہر نبی دنیا میں آئے، ہر رسول دنیا میں آئے، ہم نے بھی اس آیات کی روشنی میں آپ کو دونوں باتیں سناتے ہیں۔ اگر زندگی اللہ کے مرضے کے مطابق آپ نے گزاری، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی خوش عائش زندگی نصیب کرے گا، اور مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہوگا، مرنے کے بعد جو منزلیں ہیں ان میں بھی خوش رہو گے۔ اور اگر آپ نے اللہ کو دنیا میں بلا دیا، اللہ کے احکام کو پس پوش ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو آخرت میں پس پوش ڈالے گا۔ کما تدین تدین، جیسے ہم عمل کریں گے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ حساب کتاب کرے گا۔ اس لیے ہم عرض کرتے ہیں تمام مسلمان بھائیوں سے، اپنے زندگی کو ایمان اور اسلام کے مطابق، قرآن اور حدیث کے مطابق، سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے، اور اس کے خلاف معاملہ نہ کرے۔